بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، آیت نمبر 9 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ یہ ہے: اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا انہیں دور کسی جگہ جا کر پھینک دو۔ یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خاص ہو جائے گی۔ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے لگا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے کسی گہرے کنویں میں جا کر ڈال دو۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کچھ گزرنے والے مسافر اسے وہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ قالوا یا ابانا، بھائی کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے لیے بہت دل و جان سے خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یرتع ویلعب، وہ جنگل کے تازہ میوے کھائے گا اور کھیلے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم سب اس کی ضرور بضرور حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے کہ جب تم اسے لے کر جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھیڑیا آ کر اسے نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اپنے کام میں اس سے بے خبر ہو۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہنے لگے اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم بھرپور جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہم بہت گئے گزرے لوگ ہوں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور اس کا پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اسے گہرے کنویں میں ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک دن آپ ان بھائیوں کو ضرور بضرور یہ بات بتلائیں گے، یاد دلائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اپنے کیے کے انجام کی خبر بھی نہیں ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بھائی آپس میں بات کرنے لگے یوسف علیہ السلام کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ 10 بھائی ہیں اور 10 بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ سامنے آئی، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ایک بات یہ سامنے آئی، یوسف علیہ السلام کو کسی دور سرزمین، دور کسی علاقے میں جا کر چھوڑ دیا جائے، اسے واپس گھر آنے کا راستہ ہی معلوم نہ ہو۔ اور ایک رائے یہ کنویں میں ڈالنے کی آئی، تو ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا، قتل کرنے کی جو بات ہے یہ بات درست نہیں ہے، یہ زیادتی اور ظلم ہم نہیں کریں گے۔ البتہ اس کے بجائے ہم یہ ضرور کر لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے تاریک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہیں پہ ختم ہو جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ابا کی جو محبت یوسف علیہ السلام کی طرف تھی وہ وہاں سے ہٹ کر ہماری طرف آ جائے گی، اور ہمیں یہ کر لینا چاہیے۔ اس پر سب بھائیوں نے اتفاق کر لیا۔ یہاں ایک جملہ قرآن پاک نے نقل کیا ہے، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں
سب کہہ رہے تھے کہ یہ ہے تو بہت غلط کام، ہے تو بہت برا کام، بھائی کو کنویں میں ڈالنا، سگا بھائی ہے اور ابا کا چہیتا ہے، لاڈلا ہے، تو یہ تو ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ مگر ساتھ شیطان نے یہ پٹی بڑھائی، ابھی یہ کر لو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جانا۔ اور یہ شیطان نے صرف ان کو پٹی نہیں پڑھائی ہے، یہ ہر انسان کو پڑھاتا ہے، ہمیں بھی سکھاتا ہے۔ ابھی یہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی یہ نافرمانی کر لو، بعد میں ایک ساتھ معاف کروا لینا، پوری زندگی نافرمانی میں گزارو، آخری حصے میں جا کے ایک حج کر لینا، ایک عمرہ کر لینا، سارا کام صاف ہو جائے گا۔ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، یہ اس کا بہت کامیاب وار ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ کس کے پاس یہ گارنٹی موجود ہے، کس کے پاس اس بات کی یقین دہانی ہے کہ اسے بعد میں توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ چلے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو بعد میں توبہ کر لی اور اپنا معاملہ صاف کروا لیا، ہم میں سے کس کے پاس اس بات کی یقین دہانی موجود ہے بعد میں توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے؟ یہ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ اور علماء فرماتے ہیں توبہ کی امید پر گناہ کیے جانا یہ بہت بڑی بے وقوفی والی بات ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس لیے گناہ کرنے کی اجازت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب یہ نکال لیا کہ گناہ کرنے میں آپ آزاد ہیں۔ تو پھر ہم یہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جان بچانے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو انسان کسی دن صبح سویرے اٹھے، ناشتے سے پہلے ایک چمچ زہر پی لے اور پینے سے پہلے خود کو تسلی دے اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں، تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، حالانکہ اسے یقین ہے اللہ بچانے والے ہیں، کیونکہ پتہ ہے جان جائے گی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، یہ کوئی نہیں کرے گا کہ آج صبح میں اپنے گھر کی دوسری منزل سے چھلانگ لگاتا ہوں، گھر کی چھت سے چھلانگ لگاتا ہوں، اللہ بچانے والے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ گناہ کے معاملے میں، نافرمانی کے معاملے میں یہ شیطان کیسے ہمیں اس میں کامیابی سے ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ بھائی گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وہ لوگ جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، نادانی میں، ناسمجھی میں، کبھی کبھار غلطی کر بیٹھے، اللہ سے معافی مانگ لی، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارا معاملہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے آگے چلا گیا۔ ان کو احساس تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور ہمارے زمانے میں گناہ کرنے والے کے دل میں احساس بھی نہیں ہوتا، اور گناہ کر کے گناہ پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر کے گناہ کے بعد اپنے آپ کو بڑا پرسکون محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کامیابی سے یہ کام کر لیا۔ تو انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جب بات طے ہوئی ابا سے کیسے بات کرنی ہے، تو بڑے طریقے سے اور بڑی خوبصورتی سے ابا کو یقین دہانی دلائی، ابا جان کیا معاملہ ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں یہ سیر و تفریح کے لیے ہمارے ساتھ جائے، یہ گھومے پھرے، یہ کھائے پیے، اور ہم سب ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو اور بھیڑیا آ کر یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ یہ جو بھیڑیا ہے یہ جانوروں میں بے رحم جانور سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے میں جو کمزور بھیڑیا ہوتا ہے یہ اس کو بھی بخشتے نہیں ہیں، اس کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو شکل کے انسان ہوں گے، اندر سے بھیڑیے ہوں گے، ان کے دل بھیڑیوں والے ہوں گے، اور ان کو کسی پر ترس نہیں آئے گا، وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا مال بنانے کے لیے کسی پر کسی بھی جگہ وار کر سکتے ہیں۔ اور آج یہ ایسی چیز ہے
کہ جو ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ کس بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ ایک انسان دوسرے انسان کو لوٹتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ بھیڑیے کی خصلت ہے۔ تو ہمیں اندر سے اپنے آپ کو بھیڑیا نہیں بنانا، ہم نے تو اپنے آپ کو انسان بنانا ہے۔ دوسروں کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، رحم دلی، دوسروں کے کام آنا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے گا، ان کو تو ایک طرح سے ایک بات ہاتھ لگ گئی۔ گئے، پروگرام تو پہلے سے بنایا ہوا تھا، تو چلے گئے اور وہاں جا کر جو انہوں نے کرنا تھا، تفاسیر میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے، ان کو مارا پیٹا بھی۔ ظاہر ہے جب ایک اتنی بڑی کارروائی کر رہے ہیں تو مار پیٹ اور دھکے دینا یا گرانا یہ تو کوئی اس کے سامنے حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ جب یہ وہاں چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے پروگرام کے تحت اس گہرے کنویں میں جا کے پھینک دیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے انہوں نے منت سماجت بھی کی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ابا کے سامنے جاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے، ابا بھی پریشان ہوں گے، مگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی ایک بھی نہیں سنی اور سیدھا کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اندر سے بھی آواز دی، مگر کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر سے پتھر پھینک کے کام اور زیادہ خراب کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے دل میں ترس نہیں ہے، رحم نہیں ہے ذرا برابر بھی۔ تو ہاتھ پاؤں مارا، تو جو کنویں کے اندر سائڈ پہ پتھر لگائے جاتے ہیں صفائی کے لیے، اس پہ ہاتھ لگا تو اس پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، یعنی ان کے دل میں ہم نے بات ڈالی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور ایک وقت آئے گا آپ اپنے ان بھائیوں کو ساری کہانی بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور انہیں اپنے اس کیے کے انجام کی خبر نہیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اس کا جو نقصان اور وبال ہے وہ دوبارہ لوٹ کر انہی کے اوپر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔